افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان کے اوپر اٹیک کریں، لمبی چوڑی سرحد ڈسٹرب ہو جائے، پاکستان جو ہے صرف پنجاب کے کچھ اضلاع اور سندھ تک محدود ہو کے رہ جائے، خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ پاکستان نے ایسا کرارا جواب دیا ہے، بھارت کی گردن کے اوپر ایسا پاؤں رکھا گیا، پاکستان کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کی کم از کم بات نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ بھارت نے ایک بہت ہی اوچھی چال چلی اور افغانیوں کو، جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک ایسا پلان ترتیب دیا جو کہ ان کا ماضی میں بھی کامیاب نہیں ہوا تھا، اور اب انہوں نے سوچا کہ پاکستان ہر طرف سے تھوڑا سا سیاسی دباؤ میں ہے اور بھارت سے بھی اس کی جھڑپ ہو چکی ہے اور بھارت اس کو پاکستان کو اس طریقے سے زیر نہیں کر سکا، تو اب ہم افغانی پراکسی کو استعمال کرتے ہیں اور ٹرو فرنٹ محاذ جو ہے وہ کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ٹرو فرنٹ محاذ کی تھوڑی سی تفصیل یہ بتاتا ہوں کہ ٹرو فرنٹ محاذ یہ ہے کہ افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان کے اوپر اٹیک کریں اور پاکستان کی جو لمبی چوڑی سرحد ان دو ملکوں کے ساتھ ملتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، اور بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اوپر پراپر قبضہ کر لے، جو پاکستانی کشمیر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر قبضہ کر لے، اور افغانستان جو ہے وہ بڑھتا ہوا اٹک تک آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کو بھی سپورٹ کریں اور بلوچستان کو الگ سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دیا جائے، اور پاکستان جو ہے صرف پنجاب کے کچھ اضلاع اور سندھ تک محدود ہو کے رہ جائے، اور اس کے بعد اس کا نام پاکستان نہیں بلکہ سندھو دیش یا کچھ اس ٹائپ کا کوئی اور نام جو ہے یہ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی پرانی تھیوری ہے بھارت کی، جو کہ افغانستان کے ساتھ ملا کر یہ ہمیشہ یہ خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے، لیکن اس خیالی پلاؤ کا پاکستان نے ایسا کرارا جواب دیا ہے کہ آپ عش کر اٹھیں گے کہ بھارت کی گردن کے اوپر ایسا پاؤں رکھا گیا کہ افغانی جو ہیں بیچارے وہ چیوں چیوں کرتے واپس اپنی بل میں جا گھسے ہیں، اور بھارت جو ہے اپنی پیٹھ کھجاتا ہوا دور جا کے بیٹھ گیا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کی کم از کم بات نہیں ہے۔ ہم جس محاذ سے بھی آتے ہیں پاکستان کے پاس اس کا توڑ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ سفارتی محاذ سے آتے ہیں تو مار پڑتی ہے، سیاسی محاذ پر آتے ہیں تو مار پڑتی ہے، عسکری محاذ پر آتے ہیں تو ایسی مار پڑتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں، طیارے لے کے آتے ہیں تو ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ آخر پاکستان کرتا کیا ہے؟ ہم سے ایک چھوٹا ملک ہے، اکانومی ان کی کولیپس کر چکی ہے، ان کی جی ڈی پی بالکل زیرو ہے، اس کے باوجود یہ ہمیں کھنگنے نہیں دے رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو اس میں تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ افغانستان کی آخر خواہش کیا ہے، کہ افغانستان بار بار کیوں کہتا ہے کہ ہم نے اٹک تک کا علاقہ لینا ہے۔ تو اس کی وجہ عناد ہے ڈیورنڈ لائن۔ ڈیورنڈ لائن سے پہلے افغانستان جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹک تک اپنا حصہ سمجھتا تھا، اور کہ جہاں جہاں پر پشتون آباد ہیں وہ تمام تر ایریا افغانستان کا حصہ ہے، لیکن تاج برطانیہ نے ان تمام تر چیزوں کو ڈیوائیڈ کیا تھا، اور پشتونوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد 2 حصے اپنے پاس رکھ لیے تھے اور ایک حصہ افغانستان کو دے دیا تھا، اور درمیان میں ایک باؤنڈری بنائی گئی تھی، اس کو ڈیورنڈ لائن کہا گیا تھا، اور مسلسل اس کی توثیق ہوتی رہ گئی۔ لیکن جیسے ہی پاکستان بنا تو افغانستان نے کہا کہ ہم اس ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد سے لے کے ان کا یہ جو تمام تر معاملہ ہے یہ چلتا آ رہا ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ جاؤ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن ہمارے لیے بارڈر یہی ہے اور ہم ڈیورنڈ لائن کو ہی بارڈر مانتے ہیں۔ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو ہم تمہاری سرحد کے اندر آ جائیں گے اور تمہارے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ پاکستان نے 21 چیک پوسٹوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک ان کو وہ قبضہ واپس نہیں دیا۔ تمام تر مذاکرات چلتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان ابھی تک پیچھے نہیں ہٹا۔ تو یہ جو ایک ٹرو فرنٹ محاذ پالیسی تھی، تھیوری تھی، جو کہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا پاکستان نے جواب کیسے دیا ہے؟ پاکستان نے سب سے پہلے تو کہا کہ بھائی جان افغانستان، تم ہمیشہ ہمارے لیے پالک رہے ہو، ہم نے تمہیں پالا ہے، پلوسا ہے، کھلایا ہے، چلنا سکھایا ہے، حکومت کرنا سکھایا ہے، سب کچھ تم ہمارے مرہون منت ہو، تم ہمیں مت بتاؤ کہ باپ نے کیا کرنا ہے۔ تو باپ نے پھر بتایا ان کو کہ خاص طور پر پہلے تو اپنے جو افغانی 40 لاکھ ہمارے پاس ہیں ان کو اٹھاؤ اور شابش چلو۔ پاکستان نے جب سے افغانستان کے ساتھ ہماری جھڑپ چل رہی تھی، اس جھڑپ کی وجہ سے اپنے بارڈر جو ہے مکمل سیز کیے ہوئے تھے، تو افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اب ان افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے بارڈر بھی اوپن کر دیا۔ بارڈر اوپن ہونے کے ساتھ ہی ایک دن کے اندر 10,000 سے زائد افغانی
پاکستان سے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں اور ان کے تمام تر دستاویزات ان کے حوالے کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ دوبارہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ویزا لے کے ان کاغذات کو استعمال کریں اور دوبارہ پاکستان آرام سے آ جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمارے مہمان ہوں گے اور آپ پاکستان کے قوانین کی بے حرمتی نہیں کریں گے بلکہ پاسداری کریں گے۔ تو ایک دن کے اندر 10,000 افغانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، چمن بارڈر سے الگ کیا گیا ہے، تورخم بارڈر سے الگ کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم صرف تورخم بارڈر سے ان کو بھیج رہے تھے، لیکن ہمارے پاس جو ہمارے سی سی ڈی ہے، سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، ان تمام اداروں نے اتنا اچھا کام کیا ہے ان تمام تر افغانیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہر گھر گلی کوچے سے افغانیوں کو نکالنا شروع کیا ہے، نکال کے ہولڈنگ کیمپ کے اندر بھیجا اور وہاں سے ان کو بارڈر پہ بھیجا گیا، اور بارڈر سے یہ لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے کہ ان کو نکالنا ہی بنتا تھا، 2 بارڈر اکٹھے کھولے گئے اور ان کی 10,000 سے زیادہ کی تعداد ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر نکال دی گئی۔ اگر ہم صرف کے پی کے کی بات کرتے ہیں تو کے پی کے کے اندر کل 29 جو ہولڈنگ کیمپ ہیں وہ بنائے گئے تھے اور جو افغان ریفیوجیز کیمپ ہیں وہ بنائے گئے تھے، تو ان افغان ریفیوجیز کیمپ کو باقاعدہ طور پہ وزارت داخلہ کے حکم کے بعد بند کر دیا گیا ہے اور ان تمام لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس نکالنے کا ایفیکٹ یہ آیا ہے کہ تمام لوگ بارڈر کے اوپر گئے اور صرف اکتوبر کے مہینے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1 لاکھ سے زائد افغانی صرف اکتوبر کے مہینے میں ڈیپورٹ کیے گئے۔ اس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں اس میں پورے جو ابھی تک یہ ڈرائیو چلی ہے، اس ڈرائیو کے اندر 14,13,906 افغانی ڈیپورٹ کر دیے گئے ہیں اور اس میں 1,63,253 وہ لوگ ہیں جو کہ پروف آف ریزیڈنسی کے ساتھ یہاں پر رہ رہے تھے اور اس میں 80,000 وہ لوگ ہیں جو کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر ہیں، یعنی کہ پاکستان نے ان کو باقاعدہ طور پہ اپنے سسٹم کے اندر رجسٹرڈ کیا ہوا تھا اور افغان سٹیزن کارڈ ان کو جاری کیے ہوئے تھے اور کہا ہوا تھا کہ آپ کو ہم مستقبل میں کسی بھی طریقے سے ایڈجسٹ کر دیں گے، لیکن پاکستان نے اپنی پالیسی بدلی اس کے حوالے سے اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کے تمام کارڈ منسوخ کیے اور اب 80,000 لوگ جو ہیں افغان وہ ڈیپورٹ ہو چکے ہیں، جو پناہ گزین تھے، ہمارے پاس 40 سال سے رہ رہے تھے ہمارے پاس، وہ تمام لوگ یہاں سے واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا نمبر ہے اور اب ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں جو پڑھے لکھے افغان ہیں جو پاکستان میں رہ رہے تھے، اب انہوں نے بھی کہنا سٹارٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اب ہمارا یہاں پر رکنا ممکن ہی نہیں ہے، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، بہت جلد ہم ویزا لے کے پاکستان واپس آئیں گے کیونکہ پاکستان ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ افغانیوں کے الفاظ ہیں جو یہاں پر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، میں ان افغانیوں کی بات نہیں کر رہا جو یہاں پہ چرس بیچتے ہیں، نشے بیچتے ہیں، اسلحہ بیچتے ہیں یا پاکستان کے امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، پرامن افغانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پاکستان نے بھارت کی دم پہ ایسا پاؤں رکھا ہے کہ آپ آشش کر اٹھیں گے۔ آپ نے انتہائی شمال کی جانب دیکھنا ہے، آپ کو بھارت کے نقشے کے اندر ایک چکن نیک سی نظر آئے گی، وہ چکن نیک کے پار بھارت کی 7 ریاستیں ہیں۔ بھارت کی 7 ریاستیں مطلب بھارت کا 8% جو زرعی اور زمینی رقبہ ہے وہ ان 7 ریاستوں کے اندر آتا ہے اور وہ تمام تر رقبہ ہے بنگلہ دیش کے پار۔ ایک طرف اس کے چائنا لگتا ہے، ایک طرف نیپال لگتا ہے، ایک طرف بھوٹان لگتا ہے، ایک طرف بنگلہ دیش لگتا ہے اور ایک طرف جو بھارت ہے وہ لگتا ہے، اور بھارت کا بھی وہ والی سٹیٹس ہیں جس پہ بھارت کی جو عمل درآمد ہے وہ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان 7 ریاستوں میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو 7 ریاستوں میں آسام ہے، اروناچل ہے، منی پور ہے اور میزورم ہے، ناگالینڈ ہے، سکم ہے اور تریپورہ اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ تمام 7 ریاستیں اس وقت بھارت کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان نے ان تمام ریاستوں کو اب بنگلہ دیش کے اندر شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بھارت جو ہے اس کے اوپر روتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے اس کے اوپر ایک پالیسی بنائی اور پالیسی بنانے کے ساتھ ہی اپنے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف جو کہ پاک فوج کا سب سے بڑا عہدہ ہے، جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بنگلہ دیش بھیجا اور بنگلہ دیش وہ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ یہ جو 7 ریاستیں ہیں یہ بنگلہ دیش کا حصہ بن سکتی ہیں، اور اگر بھارت جو ہے گریٹر افغانستان کا خواب دیکھ سکتا ہے تو پاکستان گریٹر بنگلہ دیش کے لیے عملی طور پر کام کرنا شروع ہو چکا ہے اور یہ 7 ریاستیں اب بنگلہ دیش کا حصہ بنیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بھارت کو سب سے بڑی آگ لگی ہے، جو ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک بے چینی آئی ہے، وہ بے چینی یہ آئی ہے کہ باقاعدہ طور پہ بنگلہ دیش نے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ایک کتاب جس کے اوپر نقشہ بنا ہوا تھا گریٹر بنگلہ دیش کا، وہ نقشہ جو ہے چیف آف جوائنٹ سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کو وہ گفٹ کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے آنے والے دنوں میں عزائم کیا ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے
جب کسی کے عزائم کی باری ہوتی ہے تو اس کا جو کریٹر ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات ضرور ہوتی ہے، اور اس تمام تر چیز کا خالق ہے پاکستان۔ اور پاکستان نے بھارت کو بتایا کہ اگر آپ پاکستان توڑنے کی بات کرو گے تو ہمارے پاس پلان ہے افغانستان کو توڑنے کا، ہمارے پاس پلان ہے بھارت کو توڑنے کا۔ اور اس طرف سے جب بھارت اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب سلگری کوریڈور یعنی کہ چکن نیک 7 سسٹرز کو بچانے کے لیے جائے گا تو ہمارے پاس پیچھے موقع ہوگا کہ ہم کشمیر کے اوپر قبضہ کریں گے اور کشمیر کو پاکستان کے ساتھ، جو کہ پاکستان کی شاہراہ ہے، اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اس طریقے سے افغانیوں کو بھی سبق مل جائے گا اور بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے تو بھارت کو بھی ایسا سبق ملے گا کہ دوبارہ وہ پاکستان کی جانب دیکھے گا ہی نہیں۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مودی نے اپنا الیکشن جیتنا ہے، مودی نے اپنی جو ہندوتوا سوچ ہے اس کو پرچار کرنا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہی اس نے اپنی جو RSS کی اسی تنظیم ہے اس کے اندر اپنی کارکردگی پیش کرنی ہے کہ 100 سالہ کارکردگی میری یہ رہی کہ ہم نے بھارت کو گریٹ بنایا ہے اور پاکستان کو ہم نے توڑ دیا ہے، اور اب سب کانٹیننٹ کے اندر صرف ایک ہی قوم ہوگی، وہ ہندو ہوگی۔ تو یہ تمام تر چیزیں اب مودی کے گلے پڑنے جا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان نے اپنا جو پلان ہے وہ میچور کر لیا ہے، اور اب ہم گریٹر افغانستان تو بننے دیں گے نہیں، بلکہ افغانستان کا وہ حصہ جو پشتون آبادی پر مشتمل ہے پاکستان کے اندر شامل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ حصہ جو کہ 7 سسٹرز کا حصہ کہلاتا ہے اس کو ہم بنگلہ دیش میں شامل کروائیں گے، اور اس کو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کروا کے مضبوط کریں گے، اور بھارت کے دل کے اوپر ایک ایسا زخم لگائیں گے جو اس کو ساری زندگی یاد رہے گا اور سوچے گا کہ میں نے ایک انتہائی فضول پلان بنایا تھا جو کہ اس کے اپنے گلے پڑ گیا۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔